بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی جو ویڈیو ہے اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کا موضوع شہادت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آگے جانے سے قبل ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا کہ ہماری ویڈیو وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم نے اپنا جو موضوع رکھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت رکھا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے معاملے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانی بھی لازمی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اسلام میں سخاوت کے لحاظ سے ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام کے لیے اپنی دولت کو خرچ کرنا اپنے لیے خوش بختی اور خوش نصیبی سمجھا۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت عثمان غنی سخی ہونے کے ساتھ ساتھ ذو النورین بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے رہی ہیں، جن کی رحلت حضرت عثمان غنی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو جس موضوع کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اس شہادت کے پیچھے کچھ ایسے عوامل کار فرما تھے جو شاید تاریخ دانوں نے انہیں اوجھل رکھنے کی بہت زیادہ صحیح کی، بہت زیادہ کوشش کی، لیکن ان عوامل کو عوام میں لانا بھی لازم ہے۔ معزز ناظرین گرامی، مروان بن حکم ایک تھا جو لانتی ابن لانتی تھا، ایک بڑا بدبخت شخص تھا۔ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر بھی اڑایا کرتا تھا، اور بعد از رحلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل بیت اطہار کا بہت بڑا دشمن بھی رہا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ اس نے معافی طلب کی اور اس نے کہا جی میں صدقے دل سے معافی طلب کرتا ہوں اور مجھے مدینے آنے کی اجازت دی جائے۔ یہی وہ فیصلہ حضرت عثمان غنی کا تھا جو بعد میں ان کی ایک کربناک شہادت کی وجہ بنا۔ مروان بن حکم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کاتب رکھ لیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کے خطوط بھی لکھتا تھا اور حضرت عثمان غنی کی مہر بھی استعمال کرتا تھا۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ مصر کا جو گورنر تھا، اس مصر کے گورنر کے بارے میں کچھ شکایات تھیں اور ایک وفد حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کی سربراہی میں مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو موجودہ گورنر ہے یہ بدبخت بڑا ہی ظالم ہے، یہ ناانصافیاں کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، تم اپنے آپ گورنر کو چوز کر لو اور مجھے اس کے بارے میں آگاہ کر دو۔ تمام وفد نے محمد بن ابو بکر کے بارے میں اپنی رائے دی اور جسے کہا جاتا ہے متفقہ طور پر ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس پر مہر لگا کر اس خط کو روانہ کر دیا، اور مصر کے گورنر کی معزولی کا حکم نامہ جاری ہو چکا تھا۔ یہ قافلہ مصر کے گورنر کی حکم نامہ لے کر جا رہا تھا، اس کی معزولی کا اس کے لیے خبر لے کے جا رہا تھا۔ کتنی دیر میں اس قافلے نے دیکھا کہ گھڑ سوار تیزی سے انہیں کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان قافلے والوں نے اس گھڑ سوار کو روکا تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آنے والے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ان لوگوں کو شہید کر دیا جائے۔ نیچے مہر تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہ قافلہ مصر جانے کے بجائے پلٹ کے مدینہ آ گیا۔ یہ وہی دور تھا جو ذی الحج کا تھا۔ مدینے کے لوگ حج کی طرف جا چکے تھے اور اہل قافلہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اس وقت حضرت عثمان غنی کو آسانی سے شہید کیا جا سکتا ہے۔ قافلے والوں نے آ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی کو پیغام بھیجا گیا کہ یہ خط آپ کا ہے۔ اس معاملے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس آئے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ہاں یہ خط پر مہر ملی ہے، نہ یہ خط میں نے لکھا ہے نہ میں نے مہر لگائی ہے۔ کہا جاتا ہے تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مہر مروان بن حکم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی، اور قافلے والوں کو حضرت عثمان غنی نے جب یہ پیغام پہنچایا تو حضرت عثمان غنی کو جواب ملا کہ آپ اس شخص کو سامنے لے آئیں۔ اب یہ دن بدن قافلہ تیزی
سے اس گھر کا ماسٹر کیے ہوئے تھا، دن بدن گزرتے جا رہے تھے۔ اس دوران مختلف مواقعوں پر مختلف لوگوں کو حفاظت کے لیے تعینات بھی کیا گیا، جن میں حضرت مولا حسین اور مولا حسن کو بھی تعینات کیا گیا حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر۔ لیکن وقت تھا کہ گزرتا جا رہا تھا، قافلے والوں کی ضد بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ دروازے پر دو اصحاب کھڑے تھے، جن میں ایک مولا حسین تھے۔ قافلے والوں نے دیوار پھلاندی، آپ اندر آ گئے۔ مولا عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ لیکن اب تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، وہ 40 دن کا پیاسا داماد رسول، وہ 40 دن کے پیاسے وہ شخص تھے، وہ شخصیت تھے، وہ ذات تھے جن سے میرے کریم آقا بڑے پیار کرتے تھے۔ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنے پیسوں سے کنواں خرید کر مسلمانان مدینہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ لیکن آج وہ عثمان پیاسا شہید ہو گیا ہے۔ 40 دن محصور رہے کیونکہ اہل مدینہ حج پہ جا چکے تھے، لیکن ان بدبختوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا۔ معزز ناظرین گرامی، یہی سے تاریخ نے ایک موڑ لیا۔ امت مسلمہ کے اندر ایک تفرقہ بازی پیدا ہو گئی۔ ہر سمت دو فرقے بن گئے، لیکن اصل مسئلہ وہاں پر کچھ اور تھا۔ ایک طرف مطالبہ تھا قاتلان حسین کی حوالگی کا، قاتلان عثمان کی حوالگی کا، قاتلان عثمان کو پھانسی اور پھندے پہ لٹکانے کا، ان کے سر قلم کرنے کا۔ لیکن دوسری طرف مولا علی شیر خدا تھے، ان کے آڑے کچھ شرعی مسائل بھی آ رہے تھے، کچھ انصاف کے تقاضے بھی آ رہے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دینے کا تھا، اور مولا علی شیر خدا کا موقف تھا کہ اس میں کچھ شرعی سکم بھی ہے اور نہ ہی انصاف کے کچھ تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ معاملات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ کب آخر میدان جنگ سجا، جہاں پر تاریخ بھی کہتی ہے، علماء بھی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ناظرین گرامی یاد رکھیے کہ حضرت عثمان غنی کے بعد کبھی امت مسلمہ ایک نہیں ہو سکی۔ اصل مسئلہ یہ تھا، امیہ خاندان کے دل میں تھا شاید یہ ہمارے خاندان سے تھے تو ان کے لیے انصاف نہیں کیا جا رہا، لیکن دوسری طرف مسند پر تشریف فرما تھے ویر رسول، داماد رسول، بابا تھے حضرت حسین اور حسن کے، سرتاج تھے حضرت فاطمہ کے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے پر کچھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، لیکن حضرت امیر معاویہ بارہا یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ محمد بن ابی بکر کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ ناظرین گرامی، اسی چیز کا فائدہ اٹھایا گیا، تاریخ کے بددیانت ملاؤں نے فائدہ اٹھایا اور تاریخ کو مسخ کر کے ایک نیا مسئلہ گھڑ لیا گیا، معاملے کو چھوڑ دیا گیا کہ اصل وجہ کیا بنی۔ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ کے آمنے سامنے آنے کی اختلافات کیوں پیدا ہوئے، وہ وجہ بیان نہیں کی گئی، صرف یہ وجہ بیان دے دی گئی۔ اس کے بعد امیہ خاندان کی تذلیل و تہذیب کی گئی۔ یہ بھول گئے وہ لوگ تذلیل و تہذیب کرنے والے کہ امیہ خاندان کی خاتون امت المومنین میں سے ہے، وہ مومنین کی ماں بھی ہیں۔ بھول کے تہذیب کرنے والے کہ حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں وہ امیہ خاندان سے ہیں، حضرت ابو سفیان جو نبی پاک کے چچا بھی ہیں، نبی پاک کے سسر بھی ہیں، وہ امیہ خاندان سے ہیں۔ ارے لوگوں، کہاں تک ہم تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے؟ ارے یزید کی سزا پوری امیہ خاندان کو دی گئی، امیہ خاندان پر انگلیاں اٹھائی گئی، ان کی توہین کی گئی، لیکن ہم خاموش رہے کیونکہ ہم تاریخ کے بددیانت ملاؤں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اور آج یہ تلخ حقیقت اور سچائی سامنے آ رہی ہے کہ جو امت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ شہادت عثمان تھی۔ میرے عثمان نے کہا تھا لوگوں میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس کے بعد تم کبھی ایک نہیں ہو پاؤ گے۔ معزز ناظرین گرامی، یہی وہ وجہ تھی کہ آج تک امت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کے بعد جلتی
پر تیل کا کام کیا یزید بدبخت ملعون نے کربلا سے جا کر، ادھر عثمان شہید ہوئے 40 دن پیاسے رہ کر، ادھر خانوادہ رسالت کو بھی 10 دن پیاسا رکھا گیا۔ کچھ کسر جو رہتی تھی امت میں متحد رہنے کی، اتحاد میں رہنے کی، وہ کسر پوری کی یزید بدبخت ملعون نے۔ وہ بھول گیا تھا کہ آلریڈی اب امت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے قربانی دے کر، امیر معاویہ کی ذمہ داری دے کر اس امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جس کوشش کو خراب کیا، جس قربانی کو تباہ کیا یزید لعنتی اور ملعون نے۔ معزز ناظرین گرامی، اگر امیہ خاندان میں دیکھا جائے تو صرف ایک یزید ملعون تھا، باقیوں کے لیے اگر کچھ قبل از اسلام ہوا بھی تھا تو میرے کریم نبی رحمت للعالمین تھے، انہوں نے معاف کر کے سینے سے لگا لیا تھا۔ فتح مکہ کے دن ابو سفیان کے گھر کو امان کی جگہ کہہ دیا گیا تھا۔ اور لوگوں، میرے کریم نبی کا فیصلہ جو تھا وہ حتمی تھا۔ آگے بچتے ہیں، امیر معاویہ، ان کے ہاتھ پر بیعت حضرت حسن اور حسین نے کر لی تھی، اس کے بعد کوئی مسئلہ بچتا ہی نہیں۔ جنہیں مولا نے اپنا امیر مان لیا تھا، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی موقع نہیں۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، شہادت عثمان تھی، جو تاریخ بارہا انصاف کا تقاضا کرتی رہی، تاریخ میں بارہا انصاف کا تقاضا کیا گیا، لیکن معاملہ وہی ہے۔ کچھ شرعی مسائل آڑے آ رہے تھے، کچھ انصاف کے تقاضے تھے جو پورے نہیں ہو رہے تھے، اس لیے قاتلان عثمان کی گردنیں پھانسی کے پھندے سے بچ گئیں اور میرے مولا علی شیر خدا کی ذوالفقار سے بھی بچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں، لیکن یہ موضوع یہاں پہ رکتا نہیں کیونکہ یہ موضوع بڑا طویل ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اس کی جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس میں تفصیل کے ساتھ میں خود ویڈیو کے ذریعے آپ سے اس مسئلے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔